ویلکم ٹو گلگت ٹی وی پروگرام آج کی بات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان اسمبلی میں گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ قانون سازی ہو رہی ہے۔ لینڈ ریفارم ایکٹ کے تحت ایک کمیشن بنا جو گزشتہ 2 سالوں سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن تاحال یہ نہیں پتا کہ وہ فائنل ان کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں۔ اسمبلی میں یہ ایکٹ آیا نہیں، پاس نہیں ہوا، ڈیبیٹ نہیں ہوا، تو اس کے اندر کیا خاص چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی اور چند اور قانونی نکات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے۔ سینئر وکیل گلگت بلتستان سے تعلق ہے ان کا، احسان علی ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو لینڈ ریفارم ایکٹ ہے، کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں، اس کے اندر ہے کیا؟ یہ جیسے کہ آپ نے کہا انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے یہ ان کے جو کمیشن کے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس میں گئے ہیں، گلگت میں گئے، سکردو گئے ہیں، دیامر گئے، غزر، نگر، وہاں لوگوں کے سامنے کچھ انہوں نے ڈسکلوز کیا، تو وہاں لوگوں نے تو رجسٹ کیا، ہر جگہ سے رجسٹ ہو گیا۔ تو اس میں جو چیزیں سامنے آ گئی اس کے مطابق یہ کوئی 20 سے 30% کے درمیان جو زمینیں ہیں، غیر آباد زمینیں ہیں، شاملات زمینیں ہیں، وہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ لے کے اس پہ پھر وہ کیا کرے گی وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کون اس کو استعمال کرے گا۔ گورنمنٹ ہی یوز کرے گی، مطلب گورنمنٹ یوز کرے گی، گورنمنٹ اپنے پرپز کے لیے یوز کرے گی۔ تو یہ اس کے پیچھے فلاسفی ہے۔ تو اس کے اس طرح کا ایکٹ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ بالکل انہوں نے آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک بنایا ہے، یہ لینڈ ریفارمز ایکٹ، ادھر بھی بنایا، کافی عرصہ پہلے بنایا ہے۔ صحیح۔ اس سے ایکٹ کے میں یہ لکھا ہے کہ 20% ادھر بھی انہوں نے اٹھایا، لیکن وہ گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا ہے۔ وہ 20% زمین لوکل کونسل، یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل کے کنٹرول میں ہے۔ وہ زمین جو ہے صرف پبلک پرپز کے لیے، کہ ہاسپٹل بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، پلے گراؤنڈ بنانا ہے، اس طرح کے پرپز کے لیے وہ استعمال کرنے کے لیے مقامی لوکل کونسل کے منتخب نمائندوں کے کنٹرول میں رکھا ہے، گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں بھی تو مقامی اسمبلی کے ذریعے آپ وہ لا منسٹر، ان کو ہم نے دعوت بھی دی تھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، نہیں آ سکے، تو لیکن یہاں بھی تو ہماری مقامی اسمبلی نہیں کر رہی اس کے اوپر قانون۔ اب تک یہاں تلخ تجربات ہے، دیکھیں نا اب آپ یہاں، میں خود واچ کر رہا ہوں 1985-86 سے یہاں پہ، اس وقت بھی ایک نام اسمبلی نہیں تھا لیکن کونسل تھا، الیکٹڈ اسمبلی تھا۔ اس کے بعد 94 کے بعد یہاں اسمبلی قانون ساز کونسل بنا، پھر 2007 میں اسمبلی بنا، اس طرح پھر 2009 میں آرڈر آیا، اس کے تحت اسمبلی تو ہے، قانون سازی بھی جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ جو پالیسیز بنانے کا اختیار، لینڈس کو تقسیم کرنے کا اختیار، یہ اسمبلی کے پاس نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، چیف سیکرٹری کے پاس ہے، اور وہ یہ لینڈ الاٹمنٹس جو ہے لوگوں کو کس کو کس طرح دینا ہے، یہ چیف سیکرٹری کرتا ہے، یہ اسمبلی وزیر اعلیٰ نہیں کرتا ہے، نہ گورنر کرتا ہے، نہ اسپیکر کرتا ہے، نہ کابینہ میں فیصلہ ہوتا۔ تو اس پہ جو عوام کو جو خدشات ہیں، وہ ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں، جس طرح انہوں نے 86 میں، یہ آپ غالباً آپ کو پتہ ہوگا، جب کوئی افتخار الدین خٹک نام کا کچھ اس وقت کا کمشنر تھا، اس نے تو ایک بات یہاں تک مشہور ہو گئی، جناب یہ تو گلگت کا فٹ پاتھ بھی الاٹ کرنے لگا ہے، تو وہ پابندی لگی اس وقت، ماشاء اللہ دور تھا، اس پہ اس بنیاد پہ پابندی لگی، یہاں پہ بڑا ریزنمنٹ ہو گئی، اندھا دھند اپنے من پسند لوگوں کو۔ سوال یہ ہے نا احسان صاحب، کس کو الاٹ کرتے تھے وہ؟ یہ جو اگر فٹ پاتھ بھی الاٹ کرتے یہ کیا ہے، دیکھنا اب آپ جائزہ لے رہے ہیں، یہ عام غریب لوگوں کو الاٹ نہیں ہوا، یہ انفلوئنشل لوگوں کو ہوا، بیوروکریٹس کو ہو گیا، اور مختلف حکومتی اداروں کو ہو گیا، ملٹری کے اداروں کو ہو گیا، دیگر اداروں کو ہو گیا، اس سے پہ لوگوں کا خدشات ہے۔ مثلاً یہاں جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کے مطابق یہاں میں ہم کہتے ہیں بالکل لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے، لینڈ ریفارمز ہو، یہاں پہ ہزاروں خاندان ہے جن کے پاس گھر بنانے کی زمین ابھی نہیں بچی ہے، بلتستان کے اندر ہے، گلگت کے اندر ہے، دیامر کے اندر ہے، غزر میں، نگر میں ہے، ہر جگہ پرانے جو حکمران خاندانوں نے
راجاؤں نے گھیری ہوئی زمینیں ہیں انہوں نے اپنے خاندانوں میں بڑے بڑے انفلوئنشل نمبرداروں میں لوگوں میں تقسیم کیا ہوا، لوگوں کو ہزاروں کنال زمین ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جب اس کے اوپر یہ ڈائلاگ اس کر پہ رہے تھے، شیئر کر رہے، اب وکلا کے ساتھ شیئر نہیں ہوا یہ نہیں کیا کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ واقعی حقیقی طور پر عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے جو جس طرح وہ الیکشن کے دنوں میں اپنا شو کرتے ہیں اپنا آپ کو مخلص عوام کا، یہ اس پہ کرتے ہیں، ان سے یہ زمینیں اٹھاتے ہیں، صحیح. ان راجاؤں سے، جاگیرداروں سے، ان طاقتور لوگوں سے اٹھا کے ان بے زمین لوگوں میں زمینیں تقسیم کرتے، وہ پھر ایک خوشحالی بھی آتی ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے. یہ کہتے لینڈ ریفارم کا مقصد یہی ہوتا، لوگوں میں ڈسٹریبیوشن و تقسیم. یہاں لوگوں سے اٹھا کے ریاستی اداروں کو دے رہے ہیں اس پہ. صحیح. تو یہ تحفظات اس حوالے سے بھی یقیناً پھر آپ کہوں گے کہ یہ جو بھی ڈرافٹ تھا آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوا، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے لیگل فریٹرنٹی کے ہیں، اور جو ہمارے لا منسٹر ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے آپ کی فریٹرنٹی کے ہیں، تو وکلا سے بھی شیئر نہیں ہوا، تو پھر کن اسٹیک ہولڈر سے ہوا؟ یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کن سے شیئر ہوا، لیکن بہرحال جن سے شیئر ہوا ان کے انٹرسٹ میں یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. عوام سے شیئر ہوتا، عوام نے تو ریجیکٹ کیا تھا. میڈیا کے رپورٹس گواہ ہیں، میں پرنٹ میڈیا میں آیا ہے، تمام ڈسٹرکٹس کے لوگوں نے، وہاں کے نوٹیبلز نے اس سے ایکٹ کو انہوں نے اس کی جو سفارشات تھی اس کے اندر جو تجاویز تھی اس کو یعنی کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کیا تھا، اس کو مسترد کیا تھا. صحیح. تو اس کے باوجود انہوں نے امپوز کیا. صحیح. لیکن ابھی 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، کئی مطلب کسی فائنل سٹیج تک آیا بھی ہے تو اسمبلی میں تو پیش نہیں ہوا. ابھی پچھلے دنوں جعفر اللہ نے، ڈپٹی اسپیکر نے اس کے اوپر اسمبلی کے اندر بات بھی اٹھائی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کہاں ہے ابھی تک، کیوں پیش نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح کی بات تھی. بہرحال ابھی تک کہاں پہ ہے، کس مرحلے پہ ہے خبر نہیں پتا. افواہ چل رہی کہ انہوں نے اسمبلی نے کوئی بل پاس کیا کہ نہیں، یہ میں نے جو میری معلومات ہے اس حساب سے اگلے کسی سیشن میں ٹیبل ہوگا اور کابینہ سے پاس ہونے کے بعد ادھر یہ چلا جائے گا. تو یہ میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس کے اندر لوپ سول بھی ہوں. 12 طلاب منسٹر نہیں آئے، ہم نے ان کو 2-3 دفعہ کہا، تو ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے، تھوڑے سے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے نزدیک تو یہ جو نون لیگ ہے، پی پی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایک ہی کھیت کی مولی ہیں، نہیں کوئی بہتر بھی ہے ان میں؟ اصل میں یہ یہاں پہ دیکھیں اوورال جو وہاں پہ جو حکمرانی ہے، فیصلے جو کرتے ہیں، پالیسی جو بناتی ہے، وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. وفاق سے پرائمری بگننگ ہے، وفاق سے ڈائریکٹ آتے ہیں. وفاق سے ڈائریکٹ آتے ہیں. وفاق کے اندر بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس اسٹیبلشمنٹ کی یہاں پہ عملداری ہے. یہ ایک جو اسمبلی ہے یہ ایک نمائشی اسمبلی ہے، اور یہ عوام کے احساسات کا، جذبات کا، ان کے مسائل کا، ان کے جناب امنگوں کا ترجمان نہیں ہے. ووٹ تو لے کے آتے ہیں نا احسان صاحب؟ ووٹ لے کے آتے ہیں، اس میں پاکستان میں بھی لے کے آتے ہیں. نہ ادھر کے ممبران عوام کے منتخب عوام کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، نہیں ادھر. یہ ایک خاص طبقے کے نمائندے بن کے آتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور مراد یافتہ طبقے کے، یہاں کے انفلوئنشل لوگوں کے. اور یہاں پہ تو آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا، آپ صحافی ہے اور سینئر اور سمجھدار صحافی ہے، یہاں بھی شروع ہو گیا. مختلف مافیاز انویسٹ کر رہے ہیں. پچھلے کئی انتخابات میں میں دیکھ رہا ہوں مختلف کینڈیڈیٹس پہ مافیاز انویسٹ کر رہے ہیں، ان کو جتاتے ہیں، اور جتانے کے بعد وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی مختلف کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو انتخابات جیتنے میں، ان کو اپنے جو مختلف ایریاز میں ان کے جو بندے ہیں ان کے ذریعے ان کو سہولتیں دے کر. تو یہ جو پارٹیاں آپ نے بات کی، یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں ان سے کیوں ہمارا ذاتی کسی پارٹی کے عہدیدار سے، صدر سے پرخاش نہیں ہے. ہم ان کے کردار، ان کے جو اب تک کی جو پالیسیاں رہی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی جو پالیسیاں، ان کے جو ایکٹس، ان کی جو قانون سازی، ان کی جو کارکردگی رہی ہے، وہ اس یہاں کے جو ایک کلونیل نظام ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں نا، عوام کے لیے بعض یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کو سہولیات چاہیے بنیادی طور پر عوام کو. یہ جو نون لیگ کی حکومت تھی 5 سال میں، انہوں نے سڑکیں بنائی، پل بنائے، کہیں پانی بھی آیا، اچھا کہیں بلڈنگیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ پھر کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو
چھوٹے موٹے ترقیاتی کام آپ کو یاد ہو، آپ دیکھ لیں تو یہ جو پاکستان میں جو آپ ریلوے چل رہا ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ترقیاتی کام اس وقت بھی ہوتے تھے اور لیکن ترقیاتی کام اصل چیز نہیں ہے. ٹھیک. اصل چیز ہے لوگوں کی جو مینڈیٹ ہے، جو ان کی جو اسپریشنز ہے، ان کے جو احساسات ہے، ان کا جو جذبات ہے، ان پہ اس خطے پہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکمرانی کرنے کا جو حق ہے وہ حق اس اسمبلی کے ذریعے ہمیں نہیں ملا. یہ ایک نمائشی اسمبلی ہے، یہ ایک دکھاوے کی اسمبلی ہے، یہ ایک ڈمی اسمبلی ہے. یہ یہاں ان کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے آپ پر، اپنے علاقے پر، اپنے خطے پر ہم خود اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. ہم آپ کی رائے سے گلگت بلتستان میں کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں یہاں پہ 16 پارٹیوں کی الائنس بنے اور اس کے بعد گڑی باغ روڈ چوک پہ جلسے ہوئے تو اس میں جتنے قائدین تھے ان سے کم لوگ نیچے سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. حقیقت ہے. تو آپ کیا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پذیرائی نہیں ہے اس حوالے سے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھو نا یہاں پہ یہ جو جس قسم کا نظام ہمارے یہاں پہ ہے، یہاں پہ ایک نیٹ ورک ہے، ایک پورے گلگت بلتستان کے میں، خاص طور پر اس گلگت میں اور سکردو میں، دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ایک نیٹ ورک ہے مختلف ریاستی اداروں کا، ایجنسیوں کا. وہ نیٹ ورک جو ہے پھر اس میں ہر جگہ ان کا پھیلا ہوا ہے. ان کے وہ اس طرح انہوں نے یہاں پہ قوانین بنے تھے. دہشت گردی کا قانون ہے، اس کے تحت ایک شیڈول 4 ہے، اس کے اندر ایک آرٹیکل سیکشن 11 کے تحت اس میں آپ اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی ضمیر کی آواز آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. اس سے شیڈول 4 ایک قسم کی قید تنہائی ہے، ہراسمنٹ ہے. اچھا دیکھنا اب گلگت یہ اگر یہ چیزیں وہ آپ کو بتا کے بڑھا رہا ہوں، یہ اگر یہ ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں یہ دہشت کا ماحول نہ ہو، خوف کا ماحول نہ ہو، لوگوں کو یہ لگے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق آزادانہ طور پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور کوئی مداخلت نہیں ہے ان پہ، تو یہ ایک دم صورتحال بدل جائے گی. اچھا احسان صاحب، تھوڑے سے آپ کی بات میں قطع کلامی معاف، کیونکہ ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وکلا آپ گلگت بلتستان میں آپ لوگوں کا کیا رول رہا ہے؟ مطلب آپ کا بھی تو کوئی ایسا رول نہیں ہے نا، اگر دیکھا جائے تو آپ مطمئن ہیں اپنے وکیلی برادری کے رول ہے. مختصر ہمیں بتائیے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وکلا کا رول. ججز اب بھی نہیں ہے عدالتوں میں. اچھا جو چیف کورٹ میں پورے نہیں ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ میں نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس پر؟ آپ دیکھنا وکلا کے پروفیشنل کے ادارہ ہے، ان کے فورمز ہیں، ہائی کورٹ بار ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے، سپریم کورٹ بار ہے، بار کونسل ہے. یہ ایک جمہوری ادارے ہیں. یہ تو ایک ریزولوشنز کے ذریعے اور اپنے جنرل باڈی میٹنگز کے ذریعے یا کوئی مظاہرہ کے ذریعے، کوئی ریلی کے ذریعے اپنا ایکسپریشن کا اظہار کرتے ہیں، یا جناب کورٹس آف لا میں ہم جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو باقاعدہ پروٹیسٹ کر کے لیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے اور جناب اپنے ریلیز کے ذریعے، ریزولوشنز کے ذریعے، سپریم کورٹ میں پٹیشنز کے ذریعے کوشش تو کیا. ہمارے پاس وسائل، جو ہمارے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، اس کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں، جتنا ہمیں کرنا چاہے اتنا ہم نہیں کر پائے. اس کی وجوہات اس کی پھر وکلا کے اندر مختلف سوچ کے لوگ ہیں اور اسی حکمران پارٹیوں کے، انہی پارٹیوں کے لوگ بھی ادھر ہیں، وہ جناب اس بات کو آگے بڑھانے نہیں دیتے. صحیح. تو یہ ججز کی، جیسے میں نے بات کی، ججز کی کمی ہے تو عوام کے ساتھ تو کافی ناانصافی ہو رہی ہے کافی عرصے سے. بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. پچھلے جناب 2 سال سے یہ ہائی کورٹ میں 7 ججز کا وہ وہاں پہ بینچ ہے، تو 2 ججز ہیں اس وقت پچھلے کافی عرصوں سے. اور
وہ شکیل صاحب تھے ان کو بھی اوپر ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ میں. اگر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بند ہے پچھلے 2 سال سے بالکل بند ہے وہ. اگر آپ کو جج لگا دیا گیا تو لگا دیں گے ویسا؟ جج کا فرق 2 دفعہ ہوا تھا میرے بہت مشرف کے دور میں. آپ ایسا کیا کام کریں گے مجھے یہ بتائیں. نہیں جج کا دیکھے اول تو میرا کوئی منشا نہیں ہے, کوئی میری خواہش نہیں ہے, نہ میری تقدو ہے, نہ اس طرح کے کوئی میں جناب ہے لوگوں کے اگر ہوتا تو میں اس انداز سے سوچتا. جج اگر بن گیا تو میری خواہش, میں نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے, مجھے چیف جسٹس بناتے ہو تو میں یہاں کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کروں گا. اچھا, یہاں میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ جو بیوروکریسی کے, پولیس اور سول بیوروکریسی کے, ملٹری بیوروکریسی کے جو گردن میں سریا ہے وہ نکال دوں گا. آپ قانون سازی تو نہیں کر سکیں گے نا جج ہو کے؟ قانون سازی کیسے کریں گے؟ قانون سازی میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن وہاں کیسز ہیں. اچھا, مثلا کیسز میں وہ اپنا انر نہیں کرتے ہیں, کیسز میں پیش نہیں ہوتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے فیصلوں پر, اور اس بنیاد پہ ہم ان کو بلا کے بہت سارے ریٹس ایسے ہیں, ریٹ پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, جو ان چیزوں پہ فنڈامنٹل رائٹس پہ آتی ہیں, اس پہ وہ جناب ہمارے ججز آگے بڑھ کے کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ بابا جان کا کام کیا جا سکتا. بابا جان کے کیس کوئی سزا والا کیس تو نہیں تھا, وہ پھر ہمارے رانا شمیم صاحب نے اس کو, تو میں نے پریس کانفرنس میں اس کو چیلنج کیا تھا کہ جناب اس نے ایکسٹینشن کے لالچ میں اس نے سزا دے دی, سزا کا کیس تھا نہیں. صحیح. یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اب بھی پینڈنگ ہے نا, ریویو پٹیشن ہے. ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے؟ یہ 2 سال سے. ریویو پٹیشن تو 2-2.5 سال ہو گیا. مطلب ججز کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں ہو رہا ججز تو ہے ہی نہیں نا, وہ بند کورٹ. ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو 2 ہیں نا. ابھی ہے, لیکن چونکہ ہمارا جو فیصلہ جو بابا جان کا 3 رکنی بینچ نے کیا تھا, اس میں ایک نے ہمارا حق بھی دیا تھا, بری کیا تھا باعزت, 2 نے اس کو سزا دی تھی. تو اس لحاظ سے اب ریویو جو ہے, ریویو کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ جو جس بینچ نے فیصلہ کیا اس سے بھی بڑا بینچ تشکیل ہوگا ریویو کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. وہ جب تک بڑا بینچ تو نہیں تو کم از کم فل بینچ تو ہو. جب تک جج نہیں ہوگا تب تک پھر نہیں ہو سکتا, ہیئرنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا مختصر یہ بتائیں, آخری سوال ہوگا یہ ہمارا, آگے الیکشن آ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس کے اوپر انڈیا نے بھی بڑی چیخو پکار کی, آپ کے نوٹس میں ہوگا, تو گلگت بلتستان میں جو نگراں سیٹ اپ قائم ہوگا اور الیکشن ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں ویسے انڈیا اس کے اوپر اس کا چیخنا بند ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو ہمارا اندر کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا اس پہ میں معذرت کے ساتھ پاکستان, انڈیا اور پاکستان دونوں کا چیخنا نہیں بنتا. ان کا ادھر کشمیر پہ جو چیخ رہے ہیں, اور انڈیا ادھر آزاد کشمیر اور گلبستان پہ جو چیخ رہا ہے, دونوں جناب یوزرپرز ہیں. وہ اس نے ادھر قبضہ کیا ہوا, پاکستان نے ادھر آزاد کشمیر اور اس کو گلگت بلتستان کو اپنا ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, جو خود وائلیٹ کر رہے ہیں UN کی ان قراردادوں کی جن پہ دونوں نے دستخط کیا. 13 اگست پہ کی قرارداد میں کہا کہ یہاں خود مختار اسمبلیاں ہوگی رائے شماری تک, یہاں ملٹری صرف محاذوں پہ ہوں گے, باقی سارے معاملات یہاں کے منتخب نمائندے اپنے نمائندوں کے ذریعے چلائیں گے, خود سارے معاملات چلائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. آخری یہ بس بتائیں, وہ بھی آخری تھا, یہ سوال بھی آخری ہے, کون سی پارٹی جیت رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اگرچہ زیادہ تو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو بھی جیتے, کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو میں اس سسٹم کے اندر جو ڈمی قسم کا, جو بانج قسم کا جو اسمبلی ہے, اس کی الیکشن میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک مسلسل مذاق ہو رہا ہے. مذاق ہے یہ اسمبلی, ایک فضول اسمبلی ہے جس سے عوام کی احساسات کی ترجمانی, ان کے ووٹ کی تقدس یہاں پہ بحال نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہے, سہولت کاری والی بات ہے, لوگوں کو انگیج کرنے والی بات ہے. یہاں حقوق والی بات, عوام کی حکمرانی والی بات نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. اس لیے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. یہ اس میں کوئی بھی جیتے سب ایک ہی لائن میں ہے, اور گملوں کے پیداوار ہے یہ سارے. چلو بہت شکریہ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم پروگرام ہمیں یہیں روکنا پڑ رہا ہے, تو ناظرین آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میزان الٹرا رچ, ہر پیالی دل والی.